شیخ رشید احمد کی نیو ٹاؤن مقدمے میں ضمانت خارج۔ شیخ رشید اور زیاد خلیق کیانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کی نیو ٹاؤن مقدمے میں ضمانت خارج ہو چکی ہے اور شیخ رشید احمد اور زیاد خلیق کیانی کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، وکیل نے کہا کہ 11 مقدمات میں تمام ملزمان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ زیاد خلیق کیانی کی ضمانت سول لائنز مقدمے میں خارج ہوئی ہے۔ شیخ رشید اور زیاد خلیق کیانی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اہم گرفتاری ہوئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شہریار خان سے۔ جی شہریار، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، تقریباً 12 مقدمات تھے جو مختلف تھانوں میں درج تھے 9 مئی کے حوالے سے۔ اس میں GHQ حملہ تھا اور اس میں نیو ٹاؤن کا ایک مقدمہ تھا جس میں جو ہے گرفتاری جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس میں ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے شیخ رشید احمد کی۔ 11 مقدمات میں تمام ملزمان کو جو ہے ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے، لیکن ایک مقدمہ ہے جس میں سول لائنز کے مقدمے میں زیاد خلیق کیانی ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور نیو ٹاؤن میں یہ درج مقدمہ تھا۔ اس میں جو ہے شیخ رشید احمد کی ضمانت جو ہے وہ خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا عدالت کی جانب سے، جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے احاطہ عدالت کے اندر سے ہی، اور ان کے جو اسٹاف تھا اس نے وکیل کے ذریعے جو ہے شیخ رشید کا جو ضروری سامان تھا وہ ان کو اب اندر جو ہے پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو فوری طور پر تھانے منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو جیل لے جایا جائے گا۔ اس وقت تک 11 مقدمات میں ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی تھی اور ایک مقدمہ جو نیو ٹاؤن میں درج تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس میں جو ہے انہیں جو ہے ان کی ضمانت منسوخ ہوئی اور اس کے بعد انہیں جو ہے احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہریار، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نیو ٹاؤن مقدمے میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے، یہ کیس ہے کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ 9 مئی کو جو مختلف توڑ پھوڑ کے واقعات تھے، جلاؤ گراؤ کے واقعات تھے، اس میں مختلف تھانوں کے یہ 12 مقدمات تھے۔ اس میں سول لائنز کا مقدمہ بھی تھا، تھانہ آرے بازار کا مقدمہ بھی تھا، تھانہ نیو ٹاؤن کا بھی مقدمہ تھا، اور اس جو یہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ تھا اس میں بھی حساس جگہوں پر جو ہے توڑ پھوڑ کرنے اور آگ لگانے کا مقدمہ تھا، جس میں جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ اور جو ان کے بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان کی تمام مقدمات میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے، لیکن صرف ایک یہ نیو ٹاؤن کا جو مقدمہ تھا اس میں جو ہے شیخ رشید احمد کی جو ہے ضمانت خارج ہوئی ہے اور انہیں جو ہے فوری گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابھی جو ہے شیخ رشید احمد کے جو وکیل ہیں سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ، وہ اس وقت باہر آئے ہیں اور وہ جو ابھی بات جو ہے کر رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کے وکلاء اس وقت میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شیخ رشید احمد کی نیو ٹاؤن مقدمے میں ضمانت خارج قرار دے دی گئی ہے اور شیخ رشید اور زیاد خلیق کیانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، عدالت کے احاطے سے ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 11 مقدمات میں تمام ملزمان کی ضمانت منظور ہوئی، لیکن اس مقدمے میں شیخ رشید احمد کی ضمانت خارج ہوئی۔ شیخ رشید اور زیاد خلیق کیانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کی نیو ٹاؤن مقدمے میں آج ضمانت کا کیس تھا، جو کہ ان کی ضمانت اب خارج ہو چکی اور ان کو احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں تھانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید اور زیاد خلیق کیانی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کی نیو ٹاؤن مقدمے میں ضمانت خارج ہو چکی ہے، جس کے بعد ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ شیخ رشید احمد کے وکلاء کی اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ الیکشنز ہونے میں اب صرف 23 روز ہی باقی رہ گئے ہیں اور شیخ رشید احمد کی اس سے پہلے گرفتاری، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ شہریار خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ کامران، اس گرفتاری کو کتنی اہمیت سے ہم دیکھیں اور آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟
जी बिल्कुल, देखिए 9 मई के वाक़यात का जो सीक्वेंस है वही उसी तनाजुर में इस केस को देखना होगा, क्योंकि ये 9 मई के बाद जो जलाओ घिराव और इस किस्म के एहतजाजी मुजाहरे वगैरह हुए थे, उसी सिलसिले में ये मुकदमा जो था शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज किया गया था। और अब उसमें बाकायदा इन्होंने इनकी गिरफ्तारी भी पहले उसी केस में हुई थी, लेकिन फिर अब ये दरखास्त जमानत इन्होंने दायर की थी आज, जिसका फैसला के महफूज कर लिया गया था। अगर तो ये दरखास्त जमानत मंजूर हो जाती तो ऐसी सूरत में वो जमानत पर बाहर होते, लेकिन चूंकि दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है, इसलिए अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये देखिए, जब एक गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर उसके बाद इनका बाकायदा जो है वो रिमांड होगा, जिस्मानी रिमांड होगा, और फिर इनका जो बाकायदा ट्रायल है वो आगे चलेगा। तो इसलिए, और चूंकि ये इसमें इलेक्शन के भी उम्मीदवार हैं शेख रशीद, लेकिन मैं इसी सीक्वेंस में बताता चलूं कि जैसे इससे पहले ये हुआ था कि रावलपिंडी के एक हल्के से हनीफ अब्बासी जो थे वो भी इलेक्शन में उम्मीदवार थे, लेकिन जब उनको एफिड्रेन केस में गिरफ्तार किया गया था तो फिर वो इलेक्शन की रेस से बाहर हो गए थे। तो इसी तरीके से ये शेख रशीद जो हैं वो भी, उनकी जो गिरफ्तारी है, ये ऐसा ही लगता है कि ये इलेक्शन जो है लड़ना इनके लिए महाल होगा, क्योंकि अभी आज गिरफ्तारी हुई है, अभी इस केस में ट्रायल होगा, तफ्तीश होगी, और फिर ये मामला इसी सूरत में आगे बढ़ेगा। तफ्तीश के बाद पुलिस जो है वो अपना जो है वो चालान पेश करती है, फिर बाकायदा ट्रायल होता है। तो ये बड़ा एक तवील मरहला होता है, जी। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये फौरी तौर पर ही इनको जो है वो अदालत से कोई रिलीफ मिले और कोई इनकी बाहर आने की सूरत हो, क्योंकि ये गिरफ्तारी हुई है, अभी रिमांड मांगा जाएगा। अगर रिमांड मिलता है तो फिर ये तफ्तीश आगे चलेगी, फिर मामला इसी सूरत में आगे चलेगा, चालान पेश किया जाता है और उसके बाद बाकायदा ट्रायल होता है। तो ये एक ठीक। लंबा मामला है, और हम ये कह सकते हैं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग जो है शेख रशीद, वो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो रहे हैं।